بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کے کپڑے نکال دیے ہم نے، اور پہننے شروع کر دیے۔ یہ شرٹ جو ہے ہمیں بڑے سرد علاقے یعنی کینیڈا سے آئی تھی، اور وہ بھی ہمارا ولاگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ سے 1 درجن شرٹیں جو ہیں وہ چل پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بھی مل جائیں گی ہمیں چند دنوں کے اندر۔ ایک ہی کلر کی ہیں، پتہ نہیں 1 یا 2 کلر ہیں اس کے اندر، تو وہ آپ کو بار بار دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے، یہ جن صاحب نے بھجوائی تھی ان کے خیال کے اندر ہم بہت موٹے تازے تھے، 1 نمبر زیادہ بھجوا دی تھی انہوں نے، لیکن چل رہی۔ پچھلے سیزن بھی ہم نے پائی سی، ایس سیزن بھی پائی ہے۔ مونگ پھلی کا افتتاح کر لیا ہم نے، سردیاں آ گئی نے مونگ پھلی، اور چکوال سے ہماری جو مونگ پھلی کا بوریاں ہیں وہ بھی چل پڑی ہیں۔ ملک احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انہوں نے روانہ فرمانے کا اعلان کر دیا، مجھے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ 1-2 دن میں آ جائے گی۔ تو سردیاں ہم نے باقاعدہ ویلکم کر لی، مونگ پھلی کھا لی ہے، ساگ رہ گیا ہے، ساگ ابھی تھوڑی دیر میں آنا ہے تو وہ رہ گیا۔ ادروائز باقی ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک۔ لیکن ان چیزوں کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو چکی۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 27ویں بھی آنی ہے، اور آنی چاہیے۔ ہر دور کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ قوم کی ضروریات بدلتی۔ آئین جو ہے وہ قوم کی ضروریات کے پیش نظر تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست کے اور عوام کے درمیان، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ چونکہ انسان ہمہ وقت ایک تغیر پذیر شخصیت ہے، ہر وقت تبدیلی کا شکار رہتا ہے، اس کے چیلنجز دیگر ہوتے ہیں، اس کے مسائل دیگر ہوتے ہیں۔ آج کے دن کے اندر اگر میں یاد کروں تو میری نانی اماں کے جو زندگی کے مسائل تھے وہ اور میرے مسائل اور میرے بچوں کے مسائل ڈیفرنٹ۔ لمحہ موجود کے اندر اگر نانی اماں اللہ کرے آ جائیں تو ان کے مسائل کچھ اور ہوں گے زندگی کے، ان کی اپروچ ٹورڈ دا لائف کچھ اور ہوگی، میری کچھ اور ہے، میرے بچوں کی اور میرے پوتوں پوتیوں کی کچھ اور ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ کے اندر بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ کے عین مطابق تبدیلی آنا ہوتی۔ دیکھیے، مجھے اس جو ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے ساتھ بنیادی اختلاف، اور بنیادی اختلاف یہ ہے کہ اس ترمیم کے نتیجے کے اندر پاکستان کا دفاع اور دفاعی ادارے کمزور ہوں۔ اس ترمیم میں 8واں جو پوائنٹ تھا اس کا جو ہٹایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بارگیننگ کی، وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان کے اندر واقع دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ جو ہیں، اگر وہ ذاتی طور پہ اس حملے میں شریک نہیں ہوں گے تو ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں کیا جا سکے۔ جس طرح فیض حمید صاحب نے عمران دار ججز سے عدلیہ سٹف کی ہے، تن کے پری ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ان حامیوں کو جن کا 9 مئی میں نام تھا، ان کو، اور جس طرح پولیس کے اندر اور پولیس کی پروسیکیوشن کے اندر، اور خاص طور پہ پنجاب پولیس کے اندر، اور پنجاب پولیس کے اندر لاہور پولیس کے اندر، اور لاہور پولیس کی پروسیکیوشن کے اندر، ٹھیک ہے، جس طرح کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اگر ابھی نندن بھی پکڑ کے آپ ان کے حوالے کر دیں تو وہ پہلی پیشی کے اوپر اس کی ضمانت کروا کے باہر نکلائیں، وہ ساتھ میں فیکسی نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ان کے مہاتما نے ابھی نندن 1 دن میں حوالے کر دیا تھا انڈیا کے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اگر ان کا بس چلے یا ان کے حوالے کر دیں۔ میں لاہور کی پروسیکیوشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بیڑا غرق اگر کسی نے کیا ہے 9 مئی کے تمام مقدمات کا تو وہ لاہور پولیس ڈپارٹمنٹ کی پروسیکیوشن نے کیا ہے۔ اور ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو تھے، میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کیوں نہیں اس کو لیڈ کر رہے فرنٹ سے، جوڈیشل فرنٹ کے اوپر؟ انہوں نے کہا میں نے فائلیں منگوا کے پڑھی ہیں، انہوں نے کسی کی ضمنی کسی کے ساتھ، اور کسی کا تتمہ کسی کے ساتھ، اور کسی کا ثبوت کسی کے ساتھ لگا کے
اس طرح کا کوچ مچولا مارا ہوا ہے کہ میں نے توبہ کر کے فائلیں واپس بھجوائی، میں نے کہا نہیں میں کرنا، کہتے میں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ دوستوں کی ناراضگی مول لے کے میں نے کہا نہیں بھائی جان اے کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے کیس خراب کیا ہے کہ آپ 20 سال بھی لگے رہے تو مقدموں کی فائلیں ہی سیدھی نہیں کاٹ سکتے کہ یار یہ مقدمہ ہے، یہ اس کی ضمنی لکھی گئی ہے، یہ اس کے ساتھ ثبوت ہے، یہ گواہی ہے، یہ موقع کا ملاحظہ ہے۔ وہ کہتا ہے ایک فائل دے وچ دوجے ڈاکومنٹ تے دوجے فائل دے وچ تیجے ڈاکومنٹ تے تیجے فائل دے وچ چوتھے ڈاکومنٹ تے لب دے پھرو، اور ہر فائل مختلف تفتیشی دے کول ہے، اور تفتیشی نہ ایک دوسرے نال ملن نہ بیٹھن اور نہ وہ ہو۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا ایسا سائٹ تے گل کرنی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم کے اندر کسی بھی ایسے مجرم کا وہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور یہ وہ تحفظ ہے جو کہ نیگوشیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی فرنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہی تھی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی جو اسلام آباد کے اندر اجلاس تھا، میرا خیال 26واں ہی تھا، 26واں اجلاس جو تھا، 26واں اجلاس تھا، 26ویں ترمیم، ہاں 26واں اجلاس جو تھا اس کے اوپر حملے کر رہی تھی، لیکن بیک اینڈ کے اوپر ان کے لوگ جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی سے ملتے تھے اور آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اطلاع دیتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہمیں وہاں پہ متعین جیل کے ایک سٹاف ممبر نے بتایا کہ وہ اس بات کی گواہی دے گا قیامت کے روز کہ جناب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو صاحب مجزل علیہ تعالیٰ دامت برکاتہم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کے وہ سیل کی طرف، ٹھیک ہے، اور سیل نہیں بلکہ وہ پوری چکی ہے جس کو کہنا چاہیے ہے جی، ہاں اس کے اندر ایک کمرے کے اندر ان کی ایکسرسائز ہے، ایک کمرے کے اندر اسٹڈی کا ہے، ایک کمرے کے اندر وہ سوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر ان کا کھانا پکتا ہے، 4 5 6 کمرے ان کے زیر کنٹرول، بلکہ ہاں 6 کمرے ان کے زیر استعمال ہیں، ایک کمرے کے اندر ان کا سٹاف آرام کرتا ہے جن کی ان کے اوپر ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یوں وہ وہاں پہ باقاعدہ ایک محل نما چیز بنا کے رہ رہے ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب آپ نے یہ لکیر پھیر دی کہ 9 مئی کے حملے کی پلاننگ کرنے والے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا اور اس کا مقدمہ جو ہے انہی عمران دار ججز کے سامنے بھیجا جائے گا جو آج بھی سول کورٹ کے اندر عدالت کرتے ہوئے ایک کان کے اندر انہوں نے موبائل کا وہ لگایا ہوتا ہے اور اس کے اندر اور نیچے کر کے ایسے موبائل رکھا ہوتا ہے، سامنے وکیل دلیل دین دیا ہوتا ہے اور فیصلہ انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا لکھنا، بلکہ لکھا لکھایا آ چکا ہوتا ہے۔ آپ ان کے سامنے عمران احمد خان نیازی کا کیس پیش کریں گے اور پھر اس جج کو خطرہ بھی ہوگا کہ اگر میں نے عمران احمد خان نیازی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو اگلے 2 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا برگیڈ میری ماں پہنے کا کر دیں گے۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ وہ جو ایک رستہ ہے اس کو بند کیا ہے کہ ہم کسی بھی طور کے اوپر دیکھیے اس طرح تو کوئی بھی کل کو اٹھے گا، پاکستان میں افغانوں کی 45 لاکھ کی یا 7 لاکھ چلیں گے، چلے 38 لاکھ کی تعداد ہے، ان 38 لاکھ میں سے اگر 1 لاکھ جو ہے وہ 9 مئی کرنے کے اوپر امڑ آتا ہے، اور جس طرح وہ پاکستان کے ہر گلی محلے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ رگ رگ میں اترے ہوئے ہیں اس ریاست کی، وہ تو کسی وقت بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ انہی کو کرائے پہ لے کے عمران احمد خان نیازی نے کروایا ہے، اور مار دھاڑ کا ان کو ہم سے بہت زیادہ تجربہ ہے یار، لڑنے مرنے کا تجربہ ہے۔ اس ملک کے اندر پچھلے 40-50 سال کے اندر 2 عالمی جنگیں تقریباً لڑی گئی، لڑنے مرنے کا ان کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے۔ تو اگر وہ اتر آئے تو کیا پاکستان کے پوری ریاست کی کوئی دفاعی مشینری محفوظ رہ سکے؟ یہ بات آپ سوچئے۔ اچھا اگر یہ نہیں رہ سکتی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک بندے کو یا اس کے گروہ کو عبرت کا نشان بن لینے دیتے، ٹھیک ہے، یا اس گروہ کے اندر اس کے موجود کرونیز کو کوئی عبرت کا نشان بننے دیتے۔ اس کا ہم نے 26ویں ترمیم کے اندر رستہ روک دیا ہے، اور مولانا اس کو اچیومنٹ کہہ رہے ہیں۔ مولانا کو کوئی سمجھائے کہ پریشر کوکر کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا جاتا ہے کہ تاکہ وہ پریشر کوکر کو پھٹنے سے بچاتا ہے، اور پریشر کوکر تب پھٹتا ہے جب وہ سیفٹی والو جو ہے وہ بار بار کے استعمال کے دوران صاف نہیں کیا جاتا، اس کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے
اور جب پریشر زیادہ بن جاتا ہے اور جس وقت سیفٹی والو نے اس کو کھل کے وہ پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے, بہویں بیٹیاں جل جاتی. یہ مولانا کو کوئی سمجھایا جا کے, جو انہوں نے یہ والا بلاک لگایا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اب پریشر کوکر پھٹے گا. آپ اس کو لیگل موڈ کے اندر لے آتے, اس کے سزا کے اندر نرمی کر لیتے, اس کو اپیل کا حق دے دیتے, لیکن پلاننگ کرنے والے کو بھی آرمی کورٹ کے اندر جانے دیتے. ٹھیک ہے, آپ نے سرے سے ہی یہ کر کے اور ان کو دے کے کہ جناب دیکھیے میں نے کس طرح عمران احمد خان نیازی کو فوجی ٹرائل سے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کرنی ہوگی, لیکن آپ نے ملک کے دفاع کے اوپر جو ذوف پنجایا ہے وہ ناقابل تعافی ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے گا, نیچے آگے الٹرنیٹیو رائے دیجئے گا, لیکن ذرا تمیز اور تہذیب کے ساتھ. بس میرے پاس اس لمحے اس موضوع پہ یہی کچھ ہے, باقی اگلے ولاگ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.